المستدرک للحاکم میں تھی. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حاکم المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیث ہیں، آلموسٹ 8,803 حدیث ہیں، تقریباً 9,000 کے قریب. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں، جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئی. یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھی وہ جمع کی. امام حاکم نیشہ پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں. امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں. اس زمانے کا 5B وہ ہے. اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتویٰ بھی لگا. آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں دو مزے کیسے کیے. ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں آئیں تو لوگ ہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے. حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں، شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا. شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں. جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں کئی ائمہ شیعہ ہیں. امام عبدالرزاق شیعہ ہے، امام حاکم شیعہ ہے، امام نسائی شیعہ ہے، اور کئی امام جن کو آج ماڈرن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کے نہیں ہیں، خلفائے ثلاثہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ پراپوگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئے. اچھا، لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا ہی سہارا لیا انہوں نے. یہ جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والی، اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اس کی سند دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکم ہی ہے. الموطا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے. امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ امام مالک تو تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں. تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شے نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، وہ مرسل ہے. تو تبع تابعی کی تو ویسے ہی کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے الموطا امام مالک، آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موطا امام مالک لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے. اس لیے ہم نے دونوں لکھا ہے، الموطا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ موطا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے. جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے. جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا. تو یہ دو نمبری، یعنی ایک سلسلہ دو نمبری ہے کسی زمانے میں بھی ہو. تو امام حاکم نے چونکہ پورے ان کے کچے چھٹے کھولے، انہوں نے تو حجر ابن عدی کے قتل کے اوپر ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. اتنی سخت روایتیں ہیں کہ سر مجھے اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ حاکم کی 4 اور 5ویں جلد پڑھ لیں، اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں. وہ ہے ہی صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کے ہاتھوں زندگی میں. بلکہ دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ کتاب حاکم ہی ہے جو صحابہ کرام کے حالات میں بتاتی ہے. باقی تاریخی کتابیں ہیں جو میں نے ابن اثیر کا بتایا، ایک ابن کثیر ہے جو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ابن اثیر ہے جو ان سے بھی پہلے ہیں 630 ہجری میں، جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسود الغابہ، 8000 صحابہ کے حالات زندگی. اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے الاصابہ، جو کہ چھپ چکی ہے. اسود الغابہ اس کی شرح سمیت چھپ چکی تھی. اس سے پہلے پھر امام ابن عبد البر المتوفا 458 ہجری نے الاستیاب کتاب لکھی تھی صحابہ کرام کے لاتے. لیکن حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں پہلے نمبر پہ المستدرک للحاکم ہے، جس میں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر واقعات. میں نے پچھلے دنوں جو ابو ذر غفاری کے اوپر بیان کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سر وہ کلپ میرا ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ساری حاکم سے روایتیں میں نے بیان کی. ٹھیک ہے، تو وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. آپ حاکم پڑھنا شروع کریں تو حاکم کی اس روایت کو انہوں نے پھر وہ لے آئے، اور پھر جگہ جگہ جب کوئی قرآن و اہل بیت کی بات کرے تو کہتے ہیں شیعہ والی حدیث ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. ان کے عروج کو بھی زوال آ چکا. اب لوگوں کو پتا ہے حدیث ثقلین، اصلی حدیث ثقلین کون سی ہے. ہم دونوں کو ہی اصلی سمجھتے ہیں، لیکن پرائمری وہ تھی جو ہماری پرائمری کتابوں میں تھی. وہ دوسری جو حدیث ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. سنت کو کون نہیں مانتا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں،
حاکم میں جو خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا، اس میں الفاظ ہیں قرآن اور سنت، لیکن جو مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا ڈیٹیلڈ، وہ خطبہ پتہ کس نے روایت کیا ہے؟ امام محمد باقر نے روایت کیا ہے. امام محمد باقر جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں. امام محمد باقر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں، وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد باقر آیا ہے، یعنی امام زین العابدین کا بیٹا. تو وہ ان کے بٹن کھولتے ہیں گریبان کے، اپنا ہاتھ ان کے سینے میں، کہتے ہیں بیٹا تو میرے نبی کا بچہ ہے، جو بھی مجھ سے پوچھے گا. کہتے ہیں جی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا. پھر وہ حج کی سب سے لمبی حدیث صحیح مسلم میں 3950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مشکات میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی مسلم کے حوالے سے وہی ہے. وہ لمبی حدیث امام جعفر امام کے والد امام باقر نے روایت کی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع پہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے ہمیں خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں نہ سنت کا ذکر ہے نہ اہل بیت کا. ایک اہل بیت والی روایت بھی ترمذی میں ہے، اس کو البانی صاحب تو صحیح کہتے ہیں لیکن باقی محدثین اسے کمزور سمجھتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ غدیر خم پہ ہی قرآن و اہل بیت، اور جو مسلم میں خطبہ ہے حجۃ الوداع کا وہ قرآن ہی ہے. وہ انہوں نے پیچھے کر دیا کیونکہ وہاں سے پھر منکرین حدیث کا خطرہ ہو گیا تھا، اور یہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ خطبہ ایکسپوز کیا تو ہمیں ایک اہل حدیث بڑا دائی قسم کا کہتا وہ یہ علی صاحب اے نہ دسیو لوگاں نو، لوگ پہلے منکرین حدیث سے تسی جڑا نا حاکم والی روایت ہی دسیا کرو، مسلم شریف والی نہ بتایا کریں. تو حالانکہ کوئی خطرہ نہیں، سنت قرآن میں شامل ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو سنت قرآن کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان کے فرقوں کو ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی غدیر خم والی حدیث انہیں پس پوش ڈال دی. پھر کہتے ہیں نہیں جب ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں ہے. تو ہم پھر عرض کرتے ہیں نا ذرا جاستے کہتے ہیں کہ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں، آپ اقراری کوئی نہیں.